تصور کریں کوئی ایک انتہائی خوفناک سانحے سے بچ نکلتا ہے، ہمت جمع کر کے معاشرے کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر انصاف مانگنے نکلتا ہے، لیکن وہاں جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ جس نظام سے وہ انصاف مانگ رہا ہے نا، وہ نظام اصل میں اسے دوبارہ توڑنے اور تھکانے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بالکل، اور پاکستان میں جنسی زیادتی کے متاثرین کے لیے روایتی عدالتی نظام ہمیشہ سے ایسی ہی ایک تکلیف دہ بھول بھلیا رہا ہے۔ صحیح کہا۔ اس لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے۔ ہمارے پاس اس قانون کا مکمل ٹیکسٹ، مائنڈ میپس اور ایک اہم رپورٹ موجود ہے۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ قانون اس پرانے سست نظام کو کیسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ہاں، کیونکہ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایکٹ پرانے نظام میں صرف چھوٹی موٹی مرمت نہیں کرتا، اس نے تسلیم کیا ہے کہ مسئلہ صرف قانون کی کتابوں میں نہیں تھا، بلکہ اس سفر کا تھا جو ایک متاثرہ شخص طے کرتا تھا۔ سفر سے آپ کی مراد وہ تھانے اور اسپتال کے دھکے ہیں نا؟ ایگزیکٹلی، تھانے کے بے حس ماحول سے لے کر اسپتالوں اور عدالتوں کی لمبی قطاریں۔ اس لیے اس قانون نے نظام کی مکمل تبدیلی یعنی ایک سسٹم اوور ہال کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا، اس اوور ہال کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم دیکھتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک ہی جج چوری اور زمین کے جھگڑوں کے ساتھ ساتھ ریپ کیسز بھی سنتا تھا۔ اس بھیڑ سے نکلنے کے لیے قانون نے اسپیشل کورٹس بنائے ہیں۔ جی، مخصوص عدالتیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے قائم کی جاتی ہیں، اور ان عدالتوں کے ججز عام نہیں ہوتے۔ یعنی ان کے لیے سیشنز یا ایڈیشنل سیشن جج ہونا لازمی ہے، یا پھر ہائی کورٹ میں 10 سال کا تجربہ ہو۔ لیکن قانون ان ججز کے لیے 3 سال کا مخصوص ٹینیور بھی مختص کرتا ہے۔ یہ 3 سال کیوں؟ دیکھیں، اس کا سیدھا تعلق نظام کی رفتار سے ہے۔ پرانے نظام میں آدھا ٹرائل ہوتا تھا اور اچانک جج کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ اچھا، اور نئے جج کو سب نئے سرے سے سمجھنا پڑتا ہوگا؟ بالکل، جس سے کیس لٹک جاتا تھا۔ نئے قانون میں 3 سال کا ٹینیور جج کو وقت دیتا ہے کہ وہ صرف شیڈیول 1 اور 2 کے حساس مقدمات پر اپنی پوری توجہ دے۔ یہ شیڈیول 1 اور 2 کیا ہیں؟ تھوڑے اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ دراصل قانون میں موجود وہ فہرست ہے جس میں ریپ، چائلڈ پورنوگرافی اور ہیومن ٹریفکنگ جیسے سنگین جرائم شامل ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ مخصوص عدالتیں تو بن گئیں، لیکن عدالت تک پہنچنے سے پہلے کا مرحلہ بہت اہم ہے۔ پرانے سفر میں پہلا قدم تھانہ ہوتا تھا، جہاں عوام کے سامنے FIR درج کروانی پڑتی تھی۔ اور پھر وہاں سے پولیس انہیں میڈیکل کے لیے سرکاری اسپتال لے جاتی تھی، یعنی مزید ذلت اور انتظار۔ اس اذیت کو ختم کرنے کے لیے اینٹی ریپ کرائسس سیلز یعنی ARCC بنائے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سیلز تھانے میں نہیں بنائے گئے۔ یہی تو اس قانون کی سب سے بڑی نفسیاتی جیت ہے۔ ARCC کو سرکاری اسپتالوں کے اندر قائم کیا گیا ہے۔ اچھا، اسپتال میں ہی؟ اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا ہیڈ کمشنر یا ڈیپیوٹی کمشنر ہوتا ہے، اور ان کا مقصد 4 چیزیں فوری یقینی بنانا ہے: فوری میڈیکل، شواہد اکٹھا کرنا، فورینزک ٹیسٹ اور FIR کا اندراج۔ ویٹ، واقعی؟ یعنی اب کسی کو تھانے جانے کی ضرورت ہی نہیں؟ بالکل نہیں، متاثر شخص سیدھا اسپتال جائے گا، میڈیکل وہاں ہوگا اور پولیس خود چل کر اسپتال آئے گی FIR درج کرنے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اور میں نے رپورٹ میں پڑھا تھا کہ ان سیلز میں کسی عورت کا ہونا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، کم از کم ایک عورت کا ہونا ضروری ہے تاکہ متاثر شخص کو کسی مرد اہلکار کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہ ہو۔ صحیح، اسپتال ایک سیف سپیس بن گیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ تحقیق کرنے والا پولیس کا محکمہ اگر وہی صدیوں پرانا اور بے حس ہو تو نئے سیلز کا کیا فائدہ؟ یہ وہی پرانا کلچر نہیں ہوگا؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے قانون نے اسپیشل سیکشول افینسز انویسٹیگیشن یونٹس قائم کی ہیں، یعنی SSOIU۔ اچھا، یہ مخصوص یونٹس ہیں، اور سنگین جرائم کی تحقیق کے لیے کم از کم BPS 17 رینک کے آفیسر کی نگرانی ہاضمی کی گئی ہے نا؟ جی، BPS 17 یعنی کوئی عام سپاہی نہیں، بلکہ سینئر گزٹڈ آفیسر جیسے DSP یا SP لیول کا افسر۔ لیکن کیا صرف ایک سینئر افسر کو لگا دینے سے گراؤنڈ لیول پر تحقیق کا معیار واقعی بدل جائے گا؟
دیکھیں کلچر ایک دن میں تو نہیں بدلتا، لیکن سینئر آفیسر کی شرط رکھنے کی سب سے بڑی وجہ احتساب ہے۔ پرانے نظام میں چھوٹے اہلکار ایویڈنس خراب کر دیتے تھے اور کسی بڑے افسر کو پکڑنا مشکل ہوتا تھا۔ اچھا، تو اب نگرانی ڈائریکٹ ایک سینئر آفیسر کی ہوگی؟ بالکل، اور اگر انویسٹیگیشن خراب ہوئی تو اس آفیسر کا اپنا کریئر داؤ پر لگ جاتا ہے۔ ساتھ ہی متاثر شخص کو حق ہے کہ تحقیق پر اعتراض ہونے کی صورت میں کیس ڈسٹرکٹ ہیڈ آف انویسٹیگیشن کو ٹرانسفر کروا لے۔ چلیں، تحقیق ٹھیک ہو گئی، لیکن اگلا مسئلہ وقت کا آتا ہے۔ راستہ نیا بن جائے لیکن گاڑی پرانی رفتار سے چلے تو کیا فائدہ؟ اس قانون نے ٹرائل کے لیے پریفریبلی 4 مہینے کا وقت رکھا ہے۔ جی، اور اگر نچلی عدالت کے فیصلے پر اپیل ہوتی ہے تو ہائی کورٹ کو 6 مہینے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی سوچیں نا، ہماری عدالتوں میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، وہاں 4 مہینے کا ٹارگٹ تھوڑا خیالی نہیں لگتا؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن پرانے نظام میں پیشیاں آگے بڑھانا اصل میں ڈیفنس لائرز کی ایک نفسیاتی جنگ ہوتی تھی۔ مطلب جان بوجھ کر ٹرائل لمبا کرتے تھے تاکہ متاثر شخص تھک جائے۔ ایگزیکٹلی، برسوں یہی چلتا تھا، یہاں تک کہ لوگ تھک کر کیس واپس لے لیتے تھے یا سیٹلمنٹ کر لیتے تھے۔ اب قانون ڈیفنس کے ہاتھوں سے یہ ہتھیار چھین رہا ہے۔ اور ہتھیار چھیننے کا طریقہ بہت سخت ہے۔ پورے ٹرائل میں کسی کو 2 سے زیادہ ایڈجرنمنٹس نہیں مل سکتی اور اس پر بھی جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ نہیں بنا سکتے، اور عدالتوں کی بھیڑ کا جو آپ نے ذکر کیا نا، اس کے لیے ہی تو اسپیشل کورٹس ہیں، انہیں صرف یہی مخصوص کیسز سننے ہیں۔ اچھا، تو وہ بھیڑ میں دبے نہیں ہوں گے، لیکن وقت پر فیصلے کے ساتھ ساتھ ٹرائل کے دوران متاثرہ کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اس قانون کی ایک بڑی کامیابی 2 فنگر ورجنٹی ٹیسٹ پر مکمل پابندی ہے۔ جی، یہ ٹیسٹ دراصل ایک غیر علمی اور انتہائی تکلیف دہ رواج تھا۔ ڈیفنس اسے استعمال کرتا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ متاثرہ شخص کا ماضی ٹھیک نہیں، یعنی اس کی میڈیکل ہسٹری کو اس کے خلاف ویپنائز کیا جاتا تھا۔ بالکل، تاکہ شکایت کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ اس پر پابندی کا مقصد صرف فزیکل حفاظت نہیں، بلکہ عدالت کا فوکس متاثرہ کے ماضی سے ہٹا کر ملزم کے جرم پر لانا ہے۔ ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ٹرائل اب ان کیمرہ ہوگا، عوام اور میڈیا سے دور۔ جی، بند کمرے میں، اور بیانات ویڈیو ریکارڈ کیے جائیں گے۔ سب سے اہم بات، متاثر کو ملزم ڈائریکٹ کراس ایگزامن نہیں کر سکتا۔ ویٹ، تو کراس ایگزامن کیسے ہوگا پھر؟ سوالات پوچھے جائیں گے، لیکن جج یا وکیل کے ذریعے۔ ملزم کا وکیل سوال جج کو بتائے گا اور جج طے کرے گا کہ کون سا سوال ٹھیک ہے اور کون سا صرف ڈرانے کے لیے ہے۔ اچھا، ایک ڈھال مل گئی متاثر کو، یہاں تک کہ فزیکل سکرینز کی بھی اجازت ہے۔ لیکن کیا اس پردے اور انڈائریکٹ ذریعے سے ملزم کے فیئر ٹرائل کے حق پر سمجھوتا نہیں ہو رہا؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن قانون فیئر ٹرائل کا حق چھین نہیں رہا، بلکہ اسے انجام دینے کا طریقہ بدل رہا ہے۔ پہلے عدالت کو ڈرانے دھمکانے کا پلیٹ فارم بنایا جاتا تھا۔ ہاں، مطلب ڈائریکٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈرایا جاتا ہوگا۔ صحیح، انڈائریکٹ طریقے سے فیئر ٹرائل کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور حفاظت بھی برقرار رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرائل محفوظ ہو گیا، لیکن سوسائٹی کی حفاظت کا کیا؟ قانون میں نادرا کو سیکس آفینڈر رجسٹر بنانے کا کہا گیا ہے۔ جی، قومی سطح پر ایک ڈیٹا بیس ہوگا جو ان مجرموں کا ڈیٹا جمع کرے گا، اور قانون پبلک سرونٹس کے لیے بھی سخت سزا طے کرتا ہے۔ اچھا، انویسٹیگیشن آفیسرز کے لیے بھی؟ بالکل، اگر کوئی پولیس والا جان بوجھ کر غلط تحقیق کرے تو اسے 3 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ دھمکی واقعی SSOU افسران کو فرض شناسی کا احساس دلانے کے لیے اہم ہوگی، لیکن ساتھ ہی جھوٹی شکایت کرنے والوں پر بھی سزا ہے۔ بالکل، اگر کوئی جھوٹا کیس کرتا ہے تو اسے قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا اس سزا کے ڈر سے واقعی متاثرین ڈر نہیں جائیں گے کہ اگر وہ جرم ثابت نہ کر سکیں تو کہیں انہیں ہی سزا نہ مل جائے؟ دیکھیں، یہ ڈر فطری ہے، لیکن جھوٹی شکایت اور جرم ثابت نہ کر پانے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کیس صرف ایویڈنس کی کمی سے ڈسمس ہو جائے تو اس کا مطلب جھوٹی شکایت نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی جب تک ملیشیس انٹینٹ یعنی بلیک میلنگ ثابت نہ ہو اسے جھوٹا نہیں مانا جائے گا۔ ایگزیکٹلی،
بیلنس مینٹین کیا گیا ہے تاکہ سسٹم کا مس یوز نہ ہو اور عوام بلیک میلنگ سے بچی رہے۔ قانون میں یہ سب بہت زبردست لگ رہا ہے، لیکن ہماری رپورٹ بتاتی ہے کہ حقیقت میں عدالتوں کے اندر اب بھی تصادم موجود ہے، جیسے میرٹل ریپ کی بحث۔ جی، 2006 اور 2021 کے قوانین نے کنسنٹ یعنی رضامندی کی تعریف واضح کر کے شادی شدہ رشتے میں ریپ کے ایکسیپشن کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن رپورٹ کہتی ہے کہ کچھ عدالتیں اب بھی شادی کے تصور کو ہی ہمیشہ کی رضامندی فرض کر لیتی ہیں۔ مطلب پارلیمنٹ نے نظام کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے، لیکن عدالتوں کا ہارڈ ویئر ابھی پرانا ہے۔ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی مثال بالکل ٹھیک ہے، الفاظ واضح ہیں، لیکن جب جج کی سماجی تربیت روایتی ہوئی ہو تو وہ نئے قانون کو پرانی اینک سے دیکھتا ہے۔ اور اس کی ایک اور پریشان کن مثال رپورٹ میں ہے کہ جب اپر عدالتوں کو ریپ کا ایویڈنس کمزور لگتا ہے تو وہ سزا ختم کرنے کے بجائے اسے زنا بالرضا یعنی فورنیکیشن میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تو بنیادی انصاف کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو ملزم بری ہوگا، لیکن فورنیکیشن میں تبدیل کرنے کا مطلب ہے متاثرہ کو ہی قصوروار ٹھہرانا۔ یعنی جس نے شکایت کی عدالت نے اسے ہی مجرم بنا دیا۔ یہ تو واقعی پرانی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اور اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں لمبا عرصہ لگے گا۔ ٹریننگ اور مسلسل احتساب کی ضرورت ہے تاکہ کورٹس اس نئے لاء کو ٹھیک سے نافذ کریں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ اینٹی ریپ ایکٹ 2021 ایک مکمل نیا ایکو سسٹم بنانے کی کوشش ہے۔ ایک ایسی کوشش جو پرانی عمارت کو گھرا کر متاثر کی حفاظت اور تیزی پر نیا ڈھانچہ کھڑا کرتی ہے۔ بالکل، ان کیمرہ ٹرائلز ہوں یا اسپتالوں میں ARCCs کا قیام، یہ تمام قدم ریاست کی سنجیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا ضروری ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیڈرا سیکس آفینڈر رجسٹر بنائے گا اور پبلک سیفٹی کے تحت یہ عوام کے سامنے لایا جا سکے گا۔ جی، جو بظاہر پبلک حفاظت کے لیے اچھا قدم لگتا ہے۔ لیکن کیا سوسائٹی نے کبھی اس سماجی بوجھ پر سوچا ہے کہ جب یہ مجرم سزا کاٹ کر واپس آئیں گے اور ان کا ڈیٹا عوام کے پاس ہوگا تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہاں، انہیں سوسائٹی میں روزگار کون دے گا یا پھر رہنے کی جگہ؟ صحیح کہا۔ کیا یہ رجسٹر انہیں ہمیشہ کے لیے ایک منبوس طبقہ یعنی پرماننٹ انڈر کلاس نہیں بنا دے گا؟ اور جب بھلائی کے سب راستے بند ہوں تو کیا جرائم کی شرح اور ان کا غصہ سوسائٹی کے خلاف دوبارہ پھٹ نہیں پڑے گا؟ یہ ایک ایسا اخلاقی دھرم سنکٹ ہے جس پر آنے والے وقتوں میں تفصیلی بحث لازمی ہوگی۔ آج کے گہرے جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔